إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. عزیز ساتھیو، تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے خاص ہے جو تنے تنہا اکیلا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اولاد دینے والا، نفع اور نقصان کا مالک ہے، عزت اور ذلت کا مالک ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، کہ جن کے سوا کوئی بھی انسان غیر مشروط اطاعت کے لائق نہیں. وہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. وہ سب سے بہترین ہادی، سب سے بہترین رہبر و رہنما، مقتدا اور پیشوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کے اندر نکالا جانے والا ہر وہ نیا عمل، عقیدہ، نظریہ جو بغیر سابقہ مثال کے اپنایا جائے اور کتاب و سنت کے اندر اس پر کوئی دلیل نہ ہو، وہ بدعت، ہر بدعت گمراہی، اور ایک بھی گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ میں بدعات سے محفوظ فرمائے. عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، اور یہ دین اسلام ایسا صاف اور شفاف چشمہ ہے کہ جس چشمے سے ہر وہ انسان جو ہدایت کا متلاشی ہے، جو دائمی فلاح چاہتا ہے، وہ ہر دور میں اس سے فیضیاب ہوتا رہا، اپنی پیاس اس چشمے سے بجھاتا رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ، ایک معاملہ ہر دور میں رہا کہ اہل بدعت نے، خواہشات کے پجاریوں نے، اپنے نفس کو اپنا الہ ماننے والوں نے ہر دور میں اس صاف اور شفاف چشمے کو گدلا کرنے کی کوشش کی. اللہ کے اس دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اپنے شکوک و شبہات کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے ہیلے کی. ان فتنوں میں سے، ان مکاریوں میں سے ایک بہت بڑی مکاری، ایک بہت بڑا فتنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت کا انکار ہے کہ دین اسلام میں آپ کے بات کو، آپ کے قول و عمل کو
ان لوگوں نے مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ اللہ کے اس دین کی بنیادوں میں سے جو ایک بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا، اور سادہ لو عوام، سادہ لو لوگ جن کا دین کے ساتھ لگاؤ نہ ہونے کے برابر تھا، وہ ان کی اس لگی لپٹی باتوں کے اندر آ گئے، اور ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت اس فتنے میں مبتلا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرنے والی بنی۔ میرے بھائیو، چند گزارشات یوں سمجھ لیجئے ایک سبق ہے جو میں نے آپ کو سنانا ہے۔ میں نے اس لیے کہ میرے لیے بھی، میرے نفس کے معاملات کو دبانے کے لیے ہو، اور آپ کے لیے بھی وہ دلائل، وہ براہین ایک بار آپ کی نظروں کے سامنے پھر آ جائیں، تاکہ اس پرفتن دور کے اندر آپ بھی ایسے لوگوں سے، ایسے گروہوں، ایسے جماعتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ پہلی بات، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محفوظ بنایا، آپ کی زبان مبارک کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا نقشہ خود کھینچا۔ سورہ نجم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے میرے بھائیو، یہ بچے سے لے کر بزرگ تک ہر انسان کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو یاد ہونی چاہیے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہر وقت ہونی چاہیے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنا ہاتھ جس نبی کے ہاتھ میں دے دیا ہے، ہم جس نبی کے پیچھے اپنی آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، وہ نبی تو وہ ہے جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ میرا یہ پیغمبر، میرا یہ محبوب اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اس پیغمبر کی زبان سے اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق کوئی بات نہیں نکلتی، بلکہ اس کی زبان تو حرکت ہی اس وقت کرتی ہے جب رب کی وحی اس کی طرف آتی ہے۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ وہ ذات، وہ محبوب کس قدر محفوظ کیا گیا ہے، اللہ نے اس دین کو کس قدر محفوظ کر دیا ہے کہ جس پیغمبر کے ذریعے رب کا پیغام بندوں تک پہنچ رہا ہے، اس نبی کی زبان کو بھی وحی کے تابع بنا دیا گیا۔ دوسری بات، جب اس رسول کی، جب اس نبی کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں عزت، مقام اور منصب یہ ہے، پھر اللہ نے ہمارے اوپر بھی یہ فرض کر دیا کہ اے میرے بندو، اگر اب تمہیں بھی ہدایت چاہیے، کامیابی چاہیے، تو پھر تمہیں بھی لا محالہ اس پیغمبر، اس رسول کے پیچھے چلنا ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، رب نے اپنے اس قرآن کے اندر اسلام دشمنوں کے سارے چور راستے بند کر دیے۔ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، اللہ فرماتے ہیں میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو میری اتباع، میرے پیچھے میری بات کو مانے گا وہ رسول کی نہیں، بلکہ یہ بات کہہ کر مہر لگا دی کہ میرے بندو، جس نے میرے اس محبوب کی، میرے اس نبی، میرے اس پیغمبر کی اتباع، تابعداری، فرما برداری کی، در حقیقت اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اس کے باوجود آج اس پرفتن دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں
انبیاء کی بعثت، ان کو بھیجنے کا ایک مقصد بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو بھی نبی، جو بھی رسول بھیجا ہے، اس کا ایک ہی مقصد تھا، اس کا ایک ہی لوگوں کے لیے مقصد بیان کر دیا گیا، لیطاع باذن اللہ، کہ وہ ہر اس نبی کی اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے آپ نے اتباع و تابعداری کرنی۔ اور انبیاء کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا۔ آپ مہر ہیں انبیاء، اب آپ کی بات حرف آخر ہے۔ آئیے مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں چند دلائل، چند باتیں، چند خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، چند، ورنہ خصوصیات بھری پڑی ہیں، رب کا قرآن بھرا پڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و تابعداری کے بارے میں چند باتیں کروں گا تاکہ اس موضوع کو سمجھنے میں ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب کیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر پہ ہوں، مجھے اس ممبر پہ نیچے اترنا نصیب نہ ہو، اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہو، جیسے پروپیگنڈا کرنے والے کہتے ہیں کہ اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہی نہیں کرتے، آپ کا احترام ہی نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم میں یہ بات بڑے وثوق سے، جذبات میں نہیں، جذبات کی وجہ سے نہیں، دل کے اطمینان اور تسلی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر کسی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سیکھنا ہے، کسی نے دیکھنا ہے کہ رسولوں کا ادب ہوتا کیا ہے، تو وہ اہل الحدیث کو دیکھے۔ اگر اہل الحدیث نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کیا، اللہ کی قسم اس روح زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو انبیاء کا احترام کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کے مقابلے میں اپنے امام کھڑے کیے، جنہوں نے انبیاء کے مقابلے میں اپنے پیر، اپنے گدی نشین کھڑے کیے ہوں، وہ سکھائیں گے کہ نبی کا احترام ہوتا کیا ہے، وہ سکھائیں گے جن کے لیے اپنے امام کی ایک بات چھوڑنا مشکل ہے، ایک بات چھوڑنا مشکل ہے۔ اللہ کی اس زمین پر اہل الحدیث وہ مبارک جماعت ہے، وہ مبارک جماعت ہے، اللہ کی قسم، جس نے پیغمبر کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کو چھوڑا۔ پہلی خصوصیت، اللہ رب العزت نے ہدایت کو مقید کر دیا ہے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری میں۔ اللہ کی قسم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار نہیں، رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور لوگوں سنو، اگر تم نے میرے اس پیغمبر کی، میرے اس رسول کی اطاعت و فرما برداری کی، تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا پیغام لے کر جبریل امین جس پیغمبر، جس رسول کی طرف آئے، اور کوئی شخص اٹھے اس پیغمبر کو چھوڑ کر جنت حاصل کر لے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کی رحمت، یاد رکھیے، جن معاشروں سے، جن گھروں سے، جن ملکوں سے، جس قوم سے پیغمبر کی سنت اٹھ جائے، پیغمبر کا طریقہ نکل جائے، اس معاشرے، اس قوم، اس گھر پر اللہ کی رحمتیں نہیں آتی۔ وہ ترستے ہیں رب کی رحمت کے لیے۔
ان کے لیے سب کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، جائیدادیں ہیں، لیکن رحمت نہیں آتی۔ سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا کا متاع ہے، دنیا کی ہر آسائش ہے، لیکن دل اطمینان نہیں پا رہا۔ میرے بھائیوں، جس شخص سے، جس قوم سے رب کی رحمت نہ آ رہی ہو، جس پر سوچے، غور و فکر کرے، کہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی تو نہیں، کہیں میں آپ کی سنت کو پس پشت ڈالنے والا تو نہیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تیسری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور میرے اس رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو۔ تم یہ 3 کام کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ہر معاملے میں اب تمہارا رہبر، تمہارا مقتدا، تمہارا پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمہاری اتباع کا محور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، یہ کام تم کرو، اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرے گا، تمہارے اوپر برکتیں نازل ہوں گی، تم نے یہ کام کرنا۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے اطمینان سے کیوں خالی؟ ہمارے گھروں میں اطمینان اور سکون کیوں نہیں ہے؟ ہم نے شاید یہ سمجھ لیا کہ دنیا کا مال و متاع ہو تو ہم ہر خوشی، ہر معاملہ خرید سکتے ہیں۔ نہیں، اصحاب رسول کے پاس کیا تھا؟ اللہ، کیا تھا اصحاب رسول کے پاس؟ مجھے وہ یاد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، نکاح کی بات چلی، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں حق مہر کے لیے کیا ہے؟ کہا ایک ہی چادر ہے، ایک چادر ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ حق مہر میں دے دو گے، تم کیا پہنو گے؟ لیکن اطمینان دیکھیے، ان پہ رب کی رحمتیں دیکھیے۔ کیوں؟ دنیا کا مال نہیں تھا، لیکن اطمینان تھا، خوشی تھی، رحمت تھی۔ کیوں؟ ان کے مقتدا، ان کے راہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے لیے آخری بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی۔ وہ اللہ جانتا ہے ہماری طرح نہیں تھے، سنت پیش کی جائے نا، ہم آگے ہیلو حجت کرنے والے لوگ، ہیلو حجت کرنے والے، وہ ہیلو حجت کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ تیسری خصوصیت، اللہ اکبر، میرے بھائیوں غور کیجئے گا، اس پہ غور کیجئے گا، میں پہلے آپ بعد میں، سوچنے کا مقام ہے ہم دین اسلام میں کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک، اللہ رب العزت قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جس کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا یہ ایمان ہے، اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رب سچا، رب قسم نہ بھی اٹھائے، رب قسم نہ بھی اٹھائے تو سچا۔ رب سچا ہے، اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تو سچا ہے، اس کی بات بدلنے والی نہیں۔ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں فلا وربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے۔ اتنی بڑی بات کہنے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے میرے اور آپ کے لیے ایک حکم صادر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا لا الہ کوئی الہ نہیں، اللہ کہتے ہیں لا یؤمنون وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان ان کے دلوں میں نہیں آیا. وہ زبان سے اقرار کرنے والا بے ایمان تو ہو سکتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. کون؟ اللہ فرماتے ہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب مجھے تمہارا رب ہونے کی قسم ہے جو شخص اپنے تنازعات میں، اپنے معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں اے پیغمبر تم کو فیصل، تم کو حاکم نہیں مانتا، تمہاری بات کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ ایمان والا نہیں ہے. میرے بھائیوں کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ ایسی بات کے طرح مل جل کے رہتے ہیں، مل جل کر ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے اختلاف ہو، انتشار ہو، جس سے ٹکراؤ ہو. میرے بھائیوں میں ان لوگوں سے، اپنے اور بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، میرے بھائیوں جتنی عقل، جتنی بصیرت رب نے آپ کو دی ہے اتنا دماغ رب نے ہمیں بھی دیا. اتنی بصیرت عقل ہم بھی رکھتے ہیں. جس طرح تم اس دنیا میں رہ رہے ہو تمہاری بھی برادری، قوم، قبیلہ ہے، ہمارا بھی ہے، برادری بھی ہے، قوم بھی ہے، قبیلہ بھی ہے. ہم بھی اسی دنیا میں رہ کر مال بھی کما رہے ہیں، اپنے گھر والوں کا، اہل و عیال کا جیسے تم پیٹ بھر رہے ہو ہم بھی کر رہے ہیں. پھر ہمیں ضرورت کیا پڑی؟ ہمارے لیے کون سا ایسا وبال آ گیا کہ ہم نے تمہاری طرح اس معاملے کو چھوڑ کر لوگوں کی گالیاں سننا برداشت کرنا؟ عقل ہم بھی رکھتے ہیں، کیوں؟ ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ ہمیں لوگ شدت پسند کہیں، انتشار ڈالنے والا کہیں، وہ گالیاں دیں، اللہ اکبر، سن رہے ہیں، برداشت بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمارا دماغ نہیں کام کر رہا، ہم عقل نہیں رکھتے. میرے بھائیوں ایک بات ہے، یہ 10 20 40 50 60 70 سالہ زندگی اس نے گزر جانا ہے. وہ ہنستے گزر جائے، وہ روتے گزر جائے، اس نے گزر جانا ہے. یہ دنیا کسی کی نہیں، دنیا کسی کی نہیں. لیکن رب کیا کریں، کیا سنائیں کسی کو؟ ہم مجبور ہیں اس بات پر، ہم نے اس کا حق ادا کرنا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. کیسے ان دلائل کو چھپا لیں، کیسے یہ بات نہ رکھیں کہ لوگوں امام ابو حنیفہ کی تقلید دین نہیں ہے. کوئی ناراض ہوتا ہے کیا کریں، کوئی فتویٰ لگا دیتا ہے کیا کریں؟ ہم مجبور ہیں. ہمیں رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ تمہارے جھگڑوں میں، تمہارے تنازعات میں، تمہارے اختلافات میں فیصلہ کرے گا تو کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کسی اور کی بات کو، کسی اور کی کہی ہوئی بات کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی آدھی آیت ہوئی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے تنازعات میں جب تک محمد الرسول اللہ کو فیصل نہ مان لو تم ایمان والے نہیں. آگے سنیے، یہاں سے میرا اور آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے. میرے بھائیوں رفع الیدین کی بات آتی ہے، ہم فوراً حدیث رسول، امام ابو حنیفہ کی بات صاحب پہ، پیغمبر کی بات ہے ہم مانیں گے، سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں مانیں گے، طلاق کا مسئلہ ہے مانیں گے. یہاں سے آگے امتحان ہے.
اللہ فرماتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اللہ کہتے ہیں کہ فیصل مان لیا، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. یہ کہہ دیا ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، بات ختم نہیں ہوئی. اب آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اب آئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ کہتے ہیں جب وہ فیصلہ کر دیں، پیغمبر فیصلہ کر دیں، آپ کی سنت آپ کا طریقہ آ گیا، اب اللہ کہتے ہیں پھر پیغمبر کی بات سنت سن لینے کے بعد دل میں تنگی نہ ہو، دل میں گھٹن نہ ہو، پریشانی نہیں. برا نہ مانیے گا، وہ جی داڑھی نہیں اتنا عرصہ کٹواتے رہے، اب رکھے خارش ہوتی، نہیں رکھنے ہوتی. ہائے، پیغمبر کا فیصلہ، دل میں تنگی نہیں، دل میں گھٹن نہیں. پیغمبر کہتے ہیں تمہارا کام ہے اپنی زبان بند رکھ، دل کو اطمینان دے، پیغمبر کی بات کے پیچھے چل پڑ. یہ آسان کام ہے. پیغمبر کی بات سن لینے کے بعد دل میں گھٹن لیے بغیر اس کو مان لینا ایمان کی نشانی ہے. یہ آسان معاملہ ہے، آسان معاملہ ہے. اگر یہ آسان ہوتا، اللہ اکبر، کہاں پہ یاد آئی آل یاسر، اور یہ آسان ہوتا، اللہ اکبر، یہ آسان ہوتا تو رب اللہ اپنی اس زمین پہ یہ نظارہ نہ دکھاتا کہ پیغمبر کے پیچھے چل رہے ہیں، باپ کھڑا ہے، بیٹا کھڑا ہے، بیوی کی شرمگاہ میں نیزہ مارا جا رہا ہے. اللہ اکبر، پیغمبر کہہ رہے ہیں اے آل یاسر صبر کر. میرے بھائیوں، جذبات نہیں، اپنے ان خطبات کو اپنے ان کانوں کے لذت کے لیے نہ سنو. ہم جیسے کم عمل لوگ کچھ بات کہہ دیتے ہیں، ہماری شکلوں کو نہیں دیکھنا، اللہ کی قسم ہمارے عملوں کو بھی نہیں دیکھنا. ہمارے عملوں کو دیکھو گے تم پریشان ہو جاؤ گے. تم نے بات یہ دیکھنی ہے یہ کہنے والا بات کہہ کس کی رہا ہے، بس. اور جب پیغمبر کی بات آ جائے، آگے سے چونکہ اگر مگر نہیں، خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خوشی اور محبت کے ساتھ اپنے اس نبی کی بات کو مان کر چل پڑنا. چوتھی خاصیت، اللہ رب العزت نے، بارہا آپ نے سنی ہے آیت، اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو، اللہ کی محبت، اپنی محبت اور مغفرت کو مشروط کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ. ہم اکثر فکرہ سنتے ہیں نا کہ دین میں جبر نہیں، دین میں جبر نہیں. جس کو اعتراض اٹھانا ہو، بھئی آپ پیچھے ہی پڑ گئے، دین میں کوئی جبر نہیں. میرے بھائیو، دین میں جبر نہیں، دین میں منمانی بھی نہیں. دین میں یہ بات نہیں کہ جو من چاہے گا، نہیں. اللہ نے اپنی محبت کو مشروط کیا. اللہ فرماتے ہیں قل اے پیغمبر، اے محبوب، کہیں بتائیں لوگوں کو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ
اب محبوب بتائیے لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے یہ بات کہی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری محبتیں رب کے لیے ہیں۔ پیغمبر بتائیے اگر رب سے محبت کے دعوے دار ہو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، اپنے اس دعوے میں کہ تم پیغمبر کہ اللہ سے محبت کرنے والے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ میرے بھائیوں، قرآن بڑا ہے قرآن۔ اللہ کی قسم کیوں جھگڑتے ہیں ہم؟ کیوں اعتراضات اٹھاتے ہیں؟ کوئی اٹھے ہمیں بتا دے کہ اللہ نے اپنی محبت فلاں کی اتباع میں بھی رکھی، کہ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے ہاں چلو پیغمبر کے ساتھ فلاں بھی کر لو تو ٹھیک ہے، فلاں امام کی بات ہر بات کو لے لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، کوئی ہمیں بھی دکھا دے۔ ہم بھی اس دنیا میں پھر ایسے رہیں جیسے دنیا چل رہی ہے۔ کیا ضرورت پڑی ہے؟ پھر اللہ نے مشروط کر دیا، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں ہر حال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ آئیے وقت ایک اور دو باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت کے اندر یہ بات کہی کہ پیغمبر کی اتباع ہے، پیغمبر کی تابعداری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت وہ مشروط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ۔ اگلی آیت کے اندر، اسی سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پھر ڈرایا ہے، پھر وارن کیا ہے، دھمکی دی ہے ایک۔ اللہ کہتے ہیں قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پچھلی آیت میں یہ بات کہی اللہ کی محبت مشروط ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع، تابعداری، فرما برداری، پیروی کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگلی بھی سن لو، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، اگر تم پھر گئے اس بات سے، اگر تم اکڑ گئے اس بات پر، اگر تم نے پیغمبر کی بات کے سامنے اپنے نفس کو رکھ لیا، منہ پھیر لیا اللہ اور اس کے رسول کی بات سے، اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهُ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تو پھر یاد رکھ لو پیچھے محبت کا دعویٰ تھا، اللہ کہتے ہیں پھر یاد رکھ لو جس نے پیغمبر کی بات سے روگردانی کی، تو یاد رکھو اللہ بھی کسی کافر سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ ایسے کافر سے محبت نہیں کرتا جس کے سامنے پیغمبر کی بات کی کوئی اہمیت نہ ہو، وہ پیغمبر کی بات کو سمجھتا ہی کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے ہمارا جھگڑا یہی ہے، اور ہم یہ رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا یہ جھگڑا قیامت تک رکھ، کہ جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان نہیں دیتے۔ ہمیں استقامت دے، ہمیں توفیق دے، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہم مدانت کا شکار ہو جائیں۔ جھگڑا ہی یہی ہے، لوگوں کے ساتھ بگاڑ کی وجہ ہی یہی ہے۔ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں، کوئی زمین و جائیدادوں کا مسئلہ نہیں، کوئی اپنی عزت کا مسئلہ نہیں۔ اللہ کی قسم ہماری عزت نہ کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم تب ہی گلے لگائیں گے۔ شرط یہ ہے ہمیں گالیاں بھی دے لو کوئی مسئلہ نہیں، شرط یہ ہے
पैगंबर को अपना राहबर मान लो, पैगंबर को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हकीकी तौर पर अमली मैदान में अपना राहबर मान लो। मेरे भाइयों, मसलों के लोग कहते हैं ना ये कोई नहीं होता, नहीं जी, वो भी मानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ते हैं, हमने कब इनकार किया? हम तो उससे आगे की बात कर रहे हैं। जब कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ रहे हो तो बात किसकी चलेगी, बात किसकी मानी जाएगी? यहां से झगड़ा शुरू होता है। अल्लाह जानता है, मिसालें देना शुरू कर दूं, फलां मसले में, फलां मसले में, फलां मसले में लोग डटे हुए हैं, लोगों को समझ नहीं आती। एक मसले पे आकर बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है, एक मसले पे, और उस मसले में भी अल्लाह की कसम उठा कहता हूं दीन याद नहीं आता। जब मसला तलाक का बनता है, वहीं जो कल तक आलुल हदीस को गालियां दे रहा होता है कि वह भी फला फला फला, वो गुस्ताख, ये गुस्ताखी, ये वो, तलाक का मसला बनता है, तलाक का मसला बनता है, फिर फतवा लेने के लिए, फिर अपने मामलात को संवारने के लिए, फिर हमें आकर कहा जाता है हमें कुरान और हदीस से बताइए। अल्लाह, और वो अल्लाह जानता है, दिलों के हाल रब जानता है। हम तो उतनों को जानते हैं, मैं तो किसी भी ऐसे शक्ल को नहीं जानता। फिर वहां पर आकर, और वो भी नहीं कि दीन समझकर, दीन के मामलात की वजह से वो कुरान और हदीस का नाम ले रहे, नहीं। अब अपनी गैरत और इज्जत है, अपनी गैरत और इज्जत, कि जिस मजहब को वो मानते चले आ रहे हैं, जिस मजहब के पीछे अपनी आंखें बंद करके चले जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, मिंबर पे खड़े होकर हमें उनके हां जो हल है वो बताते हुए भी शर्म आती। उनके हां रास्ता वो है जिसके बारे में ज़बानें कांप जाती हैं, मिंबर पे खड़े होकर जुबान में से वो लफ्ज अदा कैसे करें। उनके हां उस मसले का हल ये है। मेरे भाइयों, याद रखिए, मैं अक्सर कहता हूं, ये जिल्लत, ये रुसवाई क्यों होती है? अल्लाह ने ये जिल्लत रुसवाई मुसल्लत क्यों की है उन लोगों पर? अल्लाह एक बार आंखें खुलवा देता है, उनकी आंखें खुलवा देता है, और करो अपनी मनमानियां, और अपने मन को, अपनी ख्वाहिशात को इलाह बना के चलो। छोड़ दो, अगर पैगंबर का रास्ता तुम छोड़ोगे तो सुन लो, ऐसी ही जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। दुनिया में रब दिखाता है, दुनिया में अकल आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जिल्लत, ये रुसवाई कल क़यामत वाले दिन नतीजा। अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और ताबेदारी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में भर दे, ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में भर दे। अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं, ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे कि उस मोहब्बत के बाद हमें किसी और की तरफ देखने की हाजत ही ना रहे। अल्लाह तू बेनियाज है, अल्लाह तू गनी है, अल्लाह तू गनी है। अल्लाह हमारे दिलों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दे। अल्लाह ऐसी मोहब्बत हो अल्लाह, वो मोहब्बत जो तमाम मोहब्बतों पे गालिब हो। अल्लाह हम हर काम से पहले अगर देखें तो चेहरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ ایک اعلان ہے بلکہ دعا کی درخواست ہے. ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، اس مسجد کے نمازی ہیں، ارشد صاحب ان کی والدہ بیمار ہیں، بہت ہی سیریس حالت میں. اللہ رب العزت سے دعا کیجیے اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ماؤں کے سائے ان کے بچوں پہ تا دیر سلامت رکھے. یہ کمیاں اللہ اکبر، یہ کمیاں اس وقت محسوس ہوتی ہیں جب بندہ حالات سے تنگ آ کر رونا چاہتا ہے، اسے سر نہیں ملتا. مائیں اللہ اکبر، وہ عمر کی کس حالت میں ہے، گھر کے اندر چارپائی پہ بیٹھی ہے نا، رون کے لگی. یہ دعا کیجئے جن کی مائیں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور جتنے کی بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ اپنے بندوں کو ان کے والدین کے معاملے میں آزمائش میں مبتلا نہ کر. اللہ رب العزت جتنے بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. جتنے تنگ دست ہیں اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما. جتنے مقروض ہیں اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کے قرضے کے معاملات درست فرما دے. جتنے صاحب اولاد ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین حنیف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کا چوکیدار بنا دی. اے اللہ ہمیں اس دین پہ چلنے والا بنا دی. اے اللہ ہمیں ان مصائب و آلام سے محفوظ رکھ. اے اللہ اس دعوت کے اندر اے اللہ تیرے اس دین کی دعوت و تبلیغ کے اندر اے اللہ آنے والی مصائب و آلام پر اے اللہ صبر کی توفیق دے. اے اللہ طاقت اور ہمت دے. اے اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم وہ مصائب برداشت کریں. اے اللہ ہم اس مصائب کے بدلے کچھ نہیں چاہتے. ایک چاہت ہے اے اللہ کل قیامت کا دن ہو. اے اللہ تو اپنا دیدار نصیب کر. اے اللہ ہمیں کل قیامت کے دن ذلیل اور رسوا نہ کرنا. اے اللہ ہم قیامت کے دن تیرے چہرے کی دیدار کی لذت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں نصیب کر. اے اللہ اس دین کا تو حامی و ناصر بن جا. اے اللہ اس دین کو تمام جہانوں پہ اللہ غالب کر دے. اے اللہ جو اس تیرے دین کی اشاعت کے لیے اللہ اس تیرے دین کی حفاظت کے لیے اللہ جہاں پر دنیا کے جس کونے میں بھی لگے ہیں اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن. اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما. اے اللہ اپنے فرشتوں سے ان کی تائید و نصرت کر. اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر. اے اللہ یہ قومیں یہ لوگ تیرے دشمن اے اللہ تیرے دین کے باغی اے اللہ تیرے دین کو مٹانے پہ تیرے دین کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. اللہ ان کی ذلت ان کی رسوائی اے اللہ ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا. اے اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ کر. اے اللہ ان کے گھروں کو بھی تباہ کر.
اے اللہ اپنے دین کے دشمنوں کو نہ اس جہان میں اے اللہ نہ کل قیامت کے دن کوئی اطمینان نصیب نہ کر اے اللہ انہیں اس دنیا میں بھی ذلیل کر آخرت میں بھی ذلیل کر اے اللہ تو ہمارا حامی و ناصر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین